لیٹ می ڈسٹرائے، مجھے ختم کرنے دو، مجھے برباد کرنے دو، مجھے توڑنے دو۔ یور کمفرٹ زون یعنی کہ آپ کی کمفرٹ زون کو، ٹھیک ہے۔ کمفرٹ زون بیسکلی کیسے کس کو کہتے ہیں؟ ایک ایسی ماحول جو آپ نے اپنے لیے بنایا جس میں آپ بالکل سیٹسفائیڈ ہو، ٹھیک ہے، اور کام نہیں کرنا چاہتے ہو، جس کی وجہ سے آپ کی جو ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے، آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے، وہ رکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرائے مطلب تباہ کرنا، برباد کرنا، توڑنا، یہ سارے اس کے میننگ میں آتے ہیں۔ اس کے سنونیم جو ہے ڈیوسٹیٹ بھی کہتے ہیں، اس کو روئن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینس جب میں اس کو اردو میں ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کروں گا تو آپ کو ملے گا بہت سارے انگلش کے ویکیبلری، بہت سارے گرامر۔ اگر یہ PDF بک کی ہارڈ کاپی آپ کو چاہے آپ ضرور واٹس ایپ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر موجود ہے۔ ڈفرینس میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہی بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا، اور اس لیے کیونکہ اس طرح کے ویڈیو سے آپ کو وہ سارے چیزیں ملیں گے جو انگلش کو آپ سے چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے اسٹوری کو۔ لکھا ہوا ہے کہ اف یو کیپ سٹنگ، اگر آپ بیٹھے رہو، ٹھیک ہے۔ اگر اف یو کیپ سٹنگ یعنی کہ بیٹھے رہو، بیسکلی یہاں پہ دیکھ رہو ڈفرینس، کیپ سٹنگ، اگر جب آپ کیپ اور اس کے بعد ورب پلس ING کا استعمال کرو گے تو اس کو کیا کہیں گے، یعنی کہ کوئی ایکشن جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ فار ایگزامپل میں کہوں گا آپ TV دیکھتے رہو، یو کیپ واچنگ ٹیلی ویژن، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ اگر میں کسی کو کہوں گا کہ آپ کرکٹ کھیلتے رہو تو میں کہوں گا یو کیپ پلینگ کرکٹ۔ تو اس طرح آپ اس اسٹرکچر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے رہو آن دا سیم چیئر یعنی کہ ایک کی کرسی پر، ایک کی چیئر پر، ایوری ڈے یعنی کہ ہر دن، ڈونٹ ایکسپیکٹ تو امید نہیں کرو، توقع نہیں کرو، یور فیوچر یعنی کہ اپنے مستقبل سے، ٹو اسٹینڈ اپ کہ وہ ترقی کریں، کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہو ڈیولپ کر سکیں۔ تو یعنی کہ کہنے کا مقصد کیا ہوا کہ اگر آپ ایک کی چیئر پر ہر دن بیٹھے رہو گے، یعنی کہ ایک کی دفتر ہر دن جاتے رہو گے تو امید نہیں کرو کہ آپ کی جو مستقبل ہے وہ ترقی کرے گا۔ دیز ان ایکسپیکٹڈ ورڈز یعنی کہ دیز مطلب ان ایکسپیکٹڈ یعنی کہ غیر متوقع، یعنی کہ جس سے امید نہیں کیا ہو، ورڈز یعنی کہ الفاظ یا باتیں، کمپلیٹلی یعنی کہ مکمل طور پر، اسٹارٹلڈ یعنی کہ حیران کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسٹارٹل کو ہم سرپرائز بھی کہتے ہیں، شوق بھی کہتے ہیں، ڈمفاؤنڈڈ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امیز بھی کہتے ہیں۔ تو ان الفاظ نے مکمل طور پر اسٹارٹل کر دیا یعنی کہ حیران کر دیا کس کو؟ عثمان، یعنی کہ عثمان کو۔ ابھی عثمان کون تھا؟ این ایمبیشیس آفس امپلائی، کون تھا؟ ایک بلند حوصلہ والا، ٹھیک ہے، ایک حوصلہ مند آفس امپلائی یعنی کہ دفتر کا ایک ملازم تھا۔ اوز ایڈن کیپیبلٹی، جس کی، ٹھیک ہے، اوز مطلب جس کی، ایڈن کیپیبلٹی یعنی کہ جس کی چھپا ہوا، جسے ہم کانفیڈینشیل بھی کہتے ہیں یعنی کہ پوشیدہ، کیپیبلٹی یعنی کہ صلاحیتیں، ایڈ ریمینڈ ڈورمنٹ یعنی کہ غیر فعال رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایڈ ریمین مطلب رہے ہیں، ڈورمنٹ یعنی کہ غیر فعال یعنی کہ ان فنکشنل، بنیتھ ایئرز آف کمفرٹیبل روٹین یعنی کہ سالوں کے، ٹھیک ہے، سالوں کے کمفرٹیبل یعنی کہ آرام دہ روٹین کے نیچے۔ تو بیسکلی اسے وہ آفس، وہ دفتر کافی اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس میں کافی کیپیبلٹی تھی، لیکن اس کمفرٹیبل نے کیا کیا تھا، اس کمفرٹیبل روٹین نے کیا کیا تھا، اس کی جو بہت سارے جو کیپیبلٹی تھی، اسکلز تھے، ان سب کو بیکار بنا دیا تھا۔ آگے لکھا ہے ریفرنس کہ فار 7 کنزیکٹیو ایئرز یعنی کہ مسلسل 7 سالوں سے، عثمان آکیپائیڈ یعنی کہ عثمان بیٹھا ہوا تھا، جگہ لیا تھا، دا سیم آفس ڈیسک یعنی کہ ایک آفس ڈیسک پر، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک آفس ڈیسک پر بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ادھر ادھر نہیں گیا تھا۔ ویسے آکیپائیڈ کا مطلب ہے قبضہ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جمع لینا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ایک ہی آفس کے ڈیسک پر۔ کمپلیٹڈ یعنی کہ مکمل کرتا تھا، آئیڈینٹیکل اسائنمنٹ یعنی کہ ایک جیسے، آئیڈینٹیکل مطلب ایک جیسے، اسائنمنٹ یعنی کہ کام یعنی کہ ذمہ داریاں، ایکسیپٹڈ یعنی کہ قبول کرتا تھا، مانتا تھا، تسلیم کرتا تھا، ٹھیک ہے، جسے ہم ایکنالج بھی کہتے ہیں۔ ایوریج پرفارمنس یعنی کہ عام سی، ادنا سی، اوسط سی پرفارمنس یعنی کہ کارکردگیاں یعنی کہ کامیابیاں، ٹھیک ہے، یعنی کہ چھوٹے موٹے کی جو کارکردگی تھی یا کام تھے ان کو ایکسیپٹ کرتا تھا، قبول کرتا تھا، مانتا تھا یعنی کہ اسے کر لیتا تھا۔ اینڈ اوائڈڈ اور بچ نکلتا تھا یعنی کہ اپنے آپ کو بچا دیتا تھا،
ایوری انفیملیئر رسپانسبلٹی یعنی کہ ہر ایک اجنبی رسپانسبلٹی سے یعنی کہ کام سے یعنی کہ ذمہ داری سے. جب تک آپ نئے کام نہیں کرو گے آپ کی ایکسپیرینس نہیں بڑھے گا تو اس طریقے سے آپ کا جو اسکل ہے اس میں نکھار نہیں آئے گا. تو اس طرح کے وہ چیزوں سے بچتا تھا. دیٹ ڈیمانڈڈ جو ڈیمانڈ کرتا تھا مطالبہ کرتا تھا مانگتا تھا گریٹسٹ کانفیڈینس یعنی کہ بڑا تر یا عظیم تر یا بڑے کانفیڈینس مانگتا تھا یعنی کہ پر اعتمادی مانگتا تھا. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کا ون مارننگ یعنی کہ ایک صبح دا کمپنیز آنر یعنی کہ جو کمپنی کا مالک تھا ان ایکسپیکٹڈلی یعنی کہ غیر متوقع طور پر اناؤنسڈ یعنی کہ اعلان کیا دیٹ کہ a completely new international branch required یعنی کہ ایک مکمل طور پر completely یعنی کہ مکمل طور پر نیو انٹرنیشنل یعنی کہ نئے بین الاقوامی برانچ جو ہے یعنی کسی کمپنی کا جو برانچ ہے ریکوائرڈ یعنی کہ کو ضرورت ہے اور ریپرزینٹیو یعنی کہ ایک نمائندے کی ولنگ یعنی کہ جو رضامند ہو یعنی کہ کام کرنے کی جو رضامند ہو کس لیے ٹو ریلوکیٹ منتقل ہونے کا یعنی کہ بیرون ملک جانے کا نیگوشیٹ یعنی کہ بات کرنے کا مذاکرات کرنے کا اینڈ سپروائز اور نگرانی کرنے کا این ان ایکسپیرینس ٹیم یعنی کہ ایک غیر تجربہ ٹیم کو. ٹھیک ہے. تو بیسکلی کہنے کا مقصد کیا تھا کہ کمپنی کا جو آنر تھا غیر متوقع طور پر اس نے اعلان کیا کہ ہماری جو کمپنی ہے اسے ایک انٹرنیشنل برانچ ہے اس کو کھولنے والا ہے تو اس کے لیے ایک ریپرزینٹیو درکار تھی جو رضامند ہو. ٹھیک ہے. جو راضی ہو اس بات پر کہ وہ وہاں پہ منتقل ہو سکے وہاں پہ بات کر سکے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر سکے اور سپروائز کریں. ٹھیک ہے. نگرانی کرے ایک ان ایکسپیرینس ٹیم کا. تو آگے کیا لکھا ڈیفرنس کہ دا انٹائر کانفرنس روم یعنی کہ جو پورا جو کانفرنس کی جو روم تھا یعنی کہ کمرہ تھا بیکیم سائلنٹ یعنی کہ خاموش ہو گئی. ایوری ون یعنی کہ ہر ایک ایڈمائرڈ یعنی کہ تعریف کی یعنی کہ پریز کیا دا اپرچونٹی یعنی کہ موقع کو. یٹ یعنی کہ پھر بھی نو بڈی والنٹیئرڈ یعنی کہ کسی نے خدمات پیش نہیں کیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ سب جانتے تھے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے بہت بڑی موقع ہے ترقی کرنے کا لیکن کسی نے بھی اپنی خدمات پیش نہیں کی یعنی کہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا وہ کام کریں. دا اسائنمنٹ یعنی کہ جو اسائنمنٹ بھی تھی یعنی کہ جو کام تھا اپیئرڈ نظر آتا تھا. ٹھیک ہے. اپیئرڈ مطلب نظر آتا تھا. ٹو ڈیمانڈنگ یعنی کہ بہت زیادہ مشکل نظر آتا تھا. ٹو انسرٹن یعنی کہ بہت زیادہ غیر یقینی جو حالت ہے اس طرح نظر آتا تھا. اینڈ فار بیانڈ دیئر آرڈنری ایکسپیرینس اور کافی زیادہ نظر آتا تھا ان کی جو عام سی جو آرڈنری سی جو ایکسپیرینس تھی تجربے تھی یعنی کہ اس سے زیادہ. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ عثمان سیکریٹلی یعنی کہ عثمان خفیہ طور پر جسے ہم کانفیڈینشلی بھی کہتے ہیں وشٹ یعنی کہ خواہش کا اظہار کیا یعنی کہ وہ چاہتا تھا. ٹھیک ہے. ٹو اپلائی کرنے کا یعنی کہ درخواست جمع کرنے کا. کون؟ عثمان. ٹھیک ہے. بٹ لیکن این انویزیبل یعنی کہ ایک نہ دکھنے والی. ٹھیک ہے. یہ نہ دکھنے والی جو ایزیٹیشن تھی یعنی کہ ہچکچاہٹ تھی ریسٹرینڈ یعنی کہ روک لیا ایم یعنی کہ اسے. ٹھیک ہے. تو بیسکلی وہ کام کرنا چاہتا تھا لیکن ایک نہ دکھنے والی جو ایزیٹیشن تھی ہچکچاہٹ تھی ٹھیک ہے گھبراہٹ تھی اسے روک لیا. از کمفرٹیبل سیلری یعنی کہ اس کی جو پر آرامدہ یعنی کہ پرسکون جو سیلری تھی جس سے وہ سیٹسفائیڈ تھا. ٹھیک ہے. ایڈ گریجولی ٹرانسفارمڈ تو بیسکلی اسے کیا کر چکا تھا آہستہ آہستہ سے گریجولی مطلب آہستہ آہستہ سے ٹرانسفارمڈ یعنی کہ بدل چکا تھا انٹو این انویزیبل کیج کس چیز میں ایک نہ دکھنے والی کیج میں. ٹھیک ہے. قید خانے میں. دیٹ امپریزنڈ جس نے قید کیا تھا اس ڈریمز یعنی کہ اس کے خوابوں کو. تو بیسکلی یہی سیلری جو وہ لے رہا تھا اس کو بالکل اس نے کیا تھا اس کے جو سارے ڈریمز تھے اس کو بند کیا تھا کیونکہ وہ سیٹسفائی محسوس کر رہا تھا ابھی نہیں نکلنا چاہتا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے سارے کچھ یہی پہ مل رہا ہے تو میں وہ کام پہ کیوں جاؤں. تو آگے لکھا ریفرنس کہ وائل لیونگ دا میٹنگ یعنی کہ اجلاس سے. ٹھیک. میٹنگ کو چھوڑنے کے بعد یعنی کہ وہاں سے چلے جانے کے بعد وہ میٹنگ سے جا رہا تھا نکل رہا تھا. دا ایلڈرلی سیکیورٹی گارڈ یعنی کہ ایک عمر رسیدہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا کوائٹلی یعنی کہ خاموشی سے اسمائل یعنی کہ مسکرایا اینڈ ریمارکڈ اور کہا کیا کہا کہ ینگ مین یعنی کہ نوجوان لڑکا یا آپ کہہ سکتے ہو بیٹے
پیپل ریئرلی لوز یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ شاذ نادر یا کبھی کبھار کیا کرتے ہیں ہار جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے لوز کا مطلب کھونا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی ہار جاتے ہیں. بیکاز دے فیل کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں فیل ہوتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں. دے لوز وہ ہار جاتے ہیں بیکاز دے نیور ڈیئر ٹو بگن کیونکہ وہ کبھی بھی ہمت نہیں کرتے ہیں شروع کرنے کا. یعنی کہ وہ لوگ تھوڑا بہت جو کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ فیل ہو جاتے، وہ جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں وہ تھوڑا بہت کھوج دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بالکل ٹرائی ہی نہیں کرتے ہیں، کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شروع کرنے کا، تو وہ بالکل ہار ہی جاتے ہیں. آگے لکھا ریفرنس کہ دو سمپل ورڈز یعنی کہ وہ آسان سی، سمپل سی، سادہ سی جو الفاظ تھی، باتیں تھیں، ریپیٹڈلی یعنی کہ بار بار، ایکوڈ یعنی کہ گونجتا رہا، انسائڈ عثمان's مائنڈ یعنی کہ عثمان کی ذہن میں، تھرو آؤٹ دی نائٹ یعنی کہ پوری رات کو، ریئلائز یعنی کہ اسے احساس ہوا یا وہ سمجھا، دیٹ کہ از گریٹسٹ ایڈورسری یعنی کہ اس کی سب سے بڑی جو دشمن تھی، ایڈورسری تھی، واز نیدر کمپٹیشن نور ڈفیکلٹی یعنی کہ نہ ہی کمپٹیشن تھی یعنی کہ مقابلہ تھی، اور نہ ہی ڈفیکلٹی تھی یعنی کہ مشکلات تھیں. اٹ واز از اون فیئر آف چینج بلکہ یہ کیا تھا، اس کے خود کی جو فیئر تھا، خوف تھی، دہشت تھی، آف چینج یعنی کہ بدلنے کا. دا فالوئنگ مارننگ یعنی کہ اگلی جو صبح تھی، ای سرپرائز یعنی کہ اس نے سرپرائز کر دیا یعنی کہ اس نے حیران کر دیا، ایوری ون یعنی کہ ہر ایک کو، وہ کیسے اس نے حیران کر دیا، بائی سبمٹنگ از ایپلیکیشن اپنے ایپلیکیشن کو، اپنی جو درخواست ہے اس کو جمع کرنے سے، یعنی کہ اس نے اپنی ایپلیکیشن کو جمع کرنے سے سب کو حیران کر دیا. ڈسپائٹ پوزیسنگ نو پریویس انٹرنیشنل ایکسپیرینس یعنی کہ اس کے باوجود کہ اس کے پاس کوئی سابقہ، پریویس مطلب سابقہ، انٹرنیشنل ایکسپیرینس نہیں ہے. ای چوز یعنی کہ اس نے چنا گروتھ یعنی کہ ترقی کو، نشو و نما کو، اوور ٹیمپرری کمفرٹ یعنی کہ عارضی کمفرٹ پر. تو بیسکلی اس نے عارضی کمفرٹ کے بجائے اس نے جو ہے گروتھ کو چنا. آگے لکھا ریفرنس کہ اس فرسٹ منتھ یعنی کہ اس کی جو پہلی مہینہ تھا، واز فیلڈ یعنی کہ بھرا ہوا تھا، ود آبسٹیکلز یعنی کہ رکاوٹوں سے، کلچرل مس انڈرسٹینڈنگ یعنی کہ جو ثقافتی جو غلط فہمیاں تھیں اس سے بھرا ہوا تھا، ان ایکسپیکٹڈ پریشر یعنی کہ غیر متوقع پریشر سے یعنی کہ دباؤ سے، اینڈ ایگزاسٹنگ رسپانسبلٹیز اور تھکا دینے والی رسپانسبلٹیز سے، کاموں سے، ذمہ داریوں سے. سیورل ٹائمز یعنی کہ کئی مرتبہ، کئی دفعہ، ای کنسیڈرڈ یعنی کہ اس نے سوچا، ریٹرننگ ہوم یعنی کہ گھر واپس آنے کا، یعنی کہ کئی بار اس نے سوچا کہ میں واپس گھر جاؤں. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ انسٹیڈ آف سرنڈرنگ یعنی کہ ہار ماننے کے بجائے، عثمان امپرووڈ یعنی کہ عثمان نے کیا بہتر کیا، اس کمیونیکیشن یعنی کہ اپنی کمیونیکیشن کو، بات چیت کرنے کا جو انداز ہے، اسکل ہے، اس کو ایکسپینڈڈ یعنی کہ بڑھا دیا، ٹھیک ہے، اس پروفیشنل ایکسپرٹیز یعنی کہ اپنی پیشہ ورانہ ایکسپرٹیز کو یعنی کہ مہارت کو یعنی کہ اسکل کو. تو آگے لکھا ریفرنس کہ اسٹرینتھن یعنی کہ مضبوط کیا، از اڈاپٹیبلٹی یعنی کہ اپنی جو آلات کے مطابق جو صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، مطابق ہونا ہے، اس کو بہتر بنا دیا، اینڈ سالوڈ اور حل کر دیا پرابلمز یعنی کہ مسائل کو، ود انکریزنگ کانفیڈینس یعنی کہ بڑھتی ہوئی کانفیڈینس سے یعنی کہ پر اعتمادی سے. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ود ان اے ایئر یعنی کہ ایک سال کے اندر، دا اسٹرگلنگ یعنی کہ جدوجہد کرنے والی یعنی کہ مشکل میں پھنسا ہوا جو برانچ تھا، ٹھیک ہے، بنی دا کمپنیز موسٹ سکسیزفل ڈویژن یعنی کہ کمپنی کا سب سے زیادہ کامیاب ڈویژن بن گیا. ایگزیکٹو ایڈمائرڈ یعنی کہ جو ایگزیکٹو تھے، ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، تعریف کی. از ریمارکیبل انیشیٹو یعنی کہ اس کی شاندار انیشیٹو کو، پہل کو، اینڈ ویژنری لیڈرشپ اور دور اندیش لیڈرشپ کو یعنی کہ قیادت کو. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ ڈیورنگ این ایوارڈ سیرمنی یعنی کہ ایک ایوارڈ تقریب کے دوران، عثمان اسمائل یعنی کہ عثمان نے مسکرایا، اینڈ ریممبرڈ اور یاد کیا، دا سیکیورٹی گارڈز ان ایکسپیکٹڈ ایڈوائس یعنی کہ سیکیورٹی گارڈ کے غیر متوقع ایڈوائس کو یعنی کہ نصیحت کو. ای فائنلی یعنی کہ وہ بالآخر، انڈرسٹوڈ یعنی کہ سمجھ گیا، دیٹ کہ اپرچونیٹیز یعنی کہ جو مواقع ہیں، اپرچونیٹی ہیں، یوزلی یعنی کہ عام طور پر، ڈسگائز یعنی کہ اپنے آپ کو، اپنے بیس بدل لیتے ہیں، دیم سیلف اپنے آپ کا، ایز ڈیفیکلٹ چیلنجز یعنی کہ مشکل آلات کے طور پر، ٹھیک ہے، مشکل چیلنجز کے طور پر. آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ وین ہیور یعنی کہ جب کبھی بھی، ینگ امپلائیز یعنی کہ جو نوجوان ملازم تھے،
ریکویسٹڈ یعنی کہ ریکویسٹ کرتے تھے، التماس کرتے تھے، کیریئر گائیڈنس یعنی کہ کیریئر کی رہنمائی کا. ای پوائنٹڈ ٹوارڈ از اولڈ آفس چیئر، تو وہ اشارہ دیتا تھا، ٹھیک ہے، پوائنٹڈ مطلب اشارہ دیتا تھا، ٹوارڈ از اولڈ آفس چیئر یعنی کہ اپنے پرانے آفس چیئر کی طرف، اینڈ سیڈ اور کہتا تھا کہ دیٹ چیئر یعنی کہ وہ کرسی واز نیور مائی ورک پلیس، کبھی بھی میرے کام کی جگہ نہیں تھا، وہ کرسی میرے کام کرنے کا کبھی بھی جگہ نہیں تھا. اٹ واز مائی پرزن، یہ میرا جیل تھا، ٹھیک ہے، یہ میرا جیل تھا جس میں میں پھنسا ہوا تھا. تو آگے کیا لکھا ریفرنس کہ مینی کلیگز یعنی کہ بہت سارے اس کے دوست تھے، کمپینینس تھے، فرینڈ تھے، لافٹ یعنی کہ ہنستے تھے، ایٹ از ان یوزول اسٹیٹمنٹ یعنی کہ اس کے غیر معمولی اسٹیٹمنٹ پر، بیان پر، بات پر، انٹل جب تک کہ دے ریکگنائز جب تک کہ وہ پہچان گئے کہ ہاؤ یعنی کہ کیسے، دیر ہون کمفرٹیبل روٹینز کہ کیسے ان کے خود کے جو آرام دہ روٹینز ہیں، ایڈ سائلنٹلی یعنی کہ خاموشی سے، ڈیلیڈ یعنی کہ تاخیر کر چکے ہیں، دیر سے لا چکے ہیں، دیئر ایمبیشنز یعنی کہ ان کی تمناؤں کو، ان کی خواہشوں کو. عثمان ایونچولی یعنی کہ عثمان بالآخر، اسٹیبلشڈ یعنی کہ قائم کیا، بنایا، مینٹرنگ پروگرام یعنی کہ مینٹرنگ پروگرام بنایا، دیٹ انکریجڈ جو حوصلہ افزائی کرتا تھا، انکریج کرتا تھا، امپلائیز یعنی کہ ملازموں کا، ٹو امبریس کہ وہ کیا کرے، اختیار کرے، انسرٹنٹی یعنی کہ غیر یقینی صورتحال کو، پرسیو اور پیچھا کریں، تعاقب کریں، لرننگ یعنی کہ سیکھنے کے عمل کا، اینڈ ویلکم اور خوش آمدید کریں، رسپانسبلٹیز یعنی کہ ذمہ داریوں کا، انسٹیڈ آف ایوائڈنگ دیم بجائے ان سے بچ نکلنے کا یعنی کہ بچانے کا. تو آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا ہے کہ ایئرس لیٹرز یعنی کہ کئی سالوں بعد، ای آفن یعنی کہ وہ اکثر، ریفلیکٹڈ یعنی کہ سوچتا تھا، ٹھیک ہے، غور کرتا تھا، دیٹ کہ دا بریویسٹ ڈیسیجن یعنی کہ سب سے جو بہادر ترین ڈیسیجن تھا، جو فیصلہ تھا، آف از لائف یعنی کہ اس کی زندگی کا، واز ناٹ ایکسیپٹنگ دا پروموشن بلکہ قبول نہیں کرنا تھا، دا پروموشن یعنی کہ ترقی کو، یعنی کہ جو ترقی اسے ملنے والی تھی آفس میں اس کو قبول نہیں کرنا تھا، اس کی سب سے بہادر ترین ڈیسیجن تھا، فیصلہ تھا اس کی لائف کا. اٹ واز ابنڈننگ یعنی کہ وہ روک رہا تھا، دا ایلوژن یعنی کہ فریب کو، دھوکے کو، دیٹ کے کمفرٹ گارنٹیڈ سکسیس یعنی کہ جو کمفرٹ ہے، جو سکون ہے، آسائش ہے، وہ گارنٹی دیتا ہے سکسیس یعنی کہ کامیابی کا. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس، آگے لکھا کہ اسٹینڈنگ بیفور ہنڈریڈز آف نیو ریکروٹس یعنی کہ سینکڑوں نئے بھرتی ہونے والوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، ای کانفیڈنٹلی یعنی کہ اس نے پر اعتمادی سے ڈکلیئرڈ یعنی کہ اعلان کیا ہے، بتایا کہ یور کمفرٹ یعنی کہ آپ کی جو کمفرٹ زون ہے، نیور لاکس کبھی بھی تالا نہیں کرتا ہے، کبھی بھی بند نہیں کرتا ہے، اس ڈور یعنی کہ اپنی ڈور کو، بیکاز کیونکہ، اٹ اوپس کیونکہ یہ امید کرتا ہے کہ یو ول نیور ٹرائی ٹو لیو کیونکہ آپ کبھی بھی ٹرائی نہیں کرو گے، کوشش نہیں کرو گے جانے کا، ٹھیک ہے. تو بیسکلی آپ کی جو کمفرٹ زون ہے، اتنا اس کو کانفیڈینس ہے کہ اسے پتہ ہے کہ آپ اپنی اس زون کو کبھی نہیں چھوڑو گے. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ دا آڈینس یعنی کہ جو شائقین تھے، جو آڈینس تھے، ٹھیک ہے، جو سامعین تھے، ریمین سائلنٹ یعنی کہ خاموش رہے، ریئلائزنگ یعنی کہ سوچتے ہوئے یا سمجھتے ہوئے، دیٹ کہ ایوری ان ریئلائزڈ ڈریم یعنی کہ ہر نہ سوچا ہوا جو ڈریم ہے، جو خواب ہے، ایٹ ونس بین ویٹنگ یعنی کہ ایک دفعہ ضرور انتظار کر رہا ہوگا، جسٹ بیانڈ دا باؤنڈریز آف فیئر یعنی بالکل جو خوف کی جو باؤنڈریز ہے، حد ہے، اس کے اس پار، ٹھیک ہے. پھر آگے کیا لکھا ریفرنس کہ فرام دیٹ ڈے ہان ورڈ یعنی کہ آگے اس دن سے، کاؤنٹلیس یعنی کہ بے شمار یعنی کہ بہت زیادہ، امپلائیز یعنی کہ جو ملازمین تھے، چیلنجڈ یعنی کہ چیلنج کیا، دیم سیلف اپنے آپ کو، ایکسیپٹڈ یعنی کہ قبول کیا، انفیملیئر اپرچونیٹیز یعنی کہ اجنبی اپرچونیٹیز کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ مواقعوں کو، اینڈ ٹرانسفارمڈ اور بدل دیا، آرڈنری کریئرز یعنی کہ عام سی کریئرز کو، انٹو ایکسٹرا آرڈنری جرنیز یعنی کہ غیر معمولی جرنیز میں یعنی کہ سفر میں. آگے کیا لکھا ریفرنس کہ عثمان's اسٹوری یعنی کہ عثمان کی جو کہانی تھی، بیکیم یعنی کہ بنی، لیونگ پروف یعنی کہ زندہ جو پروف تھی، ٹھیک ہے، ثبوت تھی، وہ بنی، دیٹ سکسیس یعنی کہ یہ جو سکسیس ہے، کامیابی ہے، ریئرلی یعنی کہ کبھی کبھار، شاذ و نادر، بگنس شروع ہوتا ہے، وتھ ٹیلنٹ یعنی کہ ٹیلنٹ سے، صلاحیت سے،
اٹ بگنس یعنی کہ اے شروع ہوتا ہے، دا مومنٹ یعنی کہ اس لمحے، سم ون چوزز کوئی چوز کرتا ہے یعنی کہ انتخاب کرتا ہے، کریج یعنی کہ کریج کا، حوصلے کا، اوور کمفرٹ یعنی کہ کمفرٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. تو بیسکلی ڈفرینس حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی. ابھی ڈسکس کرنے والے ان ویکیبلری کو جو یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے اسٹارٹلڈ. اسٹارٹلڈ کس کو کہتے ہیں؟ حیران کر دینے کو، ٹھیک ہے، جسے ہم اسٹونشڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم شاکڈ بھی کہتے ہیں. ایمبیشس کہتے ہیں بلند حوصلہ، ٹھیک ہے، جسے ہم اسپائرنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ڈیٹرمنٹ بھی کہتے ہیں. کیپیبلٹی کہتے ہیں صلاحیت کو، ٹھیک ہے، جسے ہم ایبلٹی بھی کہتے ہیں، جسے ہم کمپیٹنس بھی کہتے ہیں. ڈومنٹ کہتے ہیں غیر فعال، ٹھیک ہے، جسے ہم ان ایکٹیو بھی کہتے ہیں، جسے ہم لیٹنٹ بھی کہتے ہیں. کنزیکٹیو کہتے ہیں مسلسل، ٹھیک ہے، جسے ہم کنٹینیوس بھی کہتے ہیں، جسے ہم سکسیسو بھی کہتے ہیں. اسائنمنٹ کہتے ہیں ذمہ داریاں یا کام، جسے ہم ٹاسک بھی کہتے ہیں، ڈیوٹیز بھی کہتے ہیں. پرفارمنس کہتے ہیں کارکردگی، جسے ہم اچیومنٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایگزیکیوشن بھی کہتے ہیں. رسپانسبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو، جسے ہم آبلیگیشن بھی کہتے ہیں، جسے ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی کہتے ہیں. ریپرزینٹیو یعنی کہ نمائندہ، جسے ہم ڈیلیگیٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایجنٹ بھی کہتے ہیں. ریلوکیٹ کہتے ہیں کس چیز کو منتقل کرنے کو، موو اور شفٹ بھی کہتے ہیں. نیگوشیٹ کس کو کہتے ہیں؟ مذاکرات کرنے کو، جسے ہم ڈسکس بھی کہتے ہیں، جسے ہم بارگین بھی کہتے ہیں. سپروائز نگرانی کرنا، جسے ہم اوورسی بھی کہتے ہیں، جسے ہم مانیٹر بھی کہتے ہیں. ڈیمانڈنگ یعنی کہ مشکل، ٹھیک ہے، جسے ہم چیلنجنگ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریگرس بھی کہتے ہیں. انسرٹن کہتے ہیں غیر یقینی، جسے ہم ڈاؤٹ فل بھی کہتے ہیں، جسے انپریڈکٹیبل بھی کہتے ہیں. ایزیٹیشن کہتے ہیں ہچکچاہٹ کو، جسے ہم ریلکٹنس بھی کہتے ہیں، جسے ہم انڈیسیژن بھی کہتے ہیں. ریسٹرینٹ کہتے ہیں روکنا، ٹھیک ہے، جسے ہم پریونٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ایلڈ بیک بھی کہتے ہیں. کھیج کہتے ہیں قید خانے کو، جسے ہم پرزن اور انکلوژر بھی کہتے ہیں. ایکوڈ کہتے ہیں گونجنا رہا، جسے ہم ریزونیٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم ریوربریٹڈ بھی کہتے ہیں. ایڈورسری کہتے ہیں دشمن کو، جسے ہم اپوننٹ بھی کہتے ہیں، جسے ہم رائیول بھی کہتے ہیں. پھر آتا ہے ڈیفینس obstacle مطلب رکاوٹیں، ٹھیک ہے، جسے ہم بیریئرز بھی کہتے ہیں، انڈورنس بھی کہتے ہیں. پریشر کہتے ہیں دباؤ کو، جسے ہم اسٹریس اور اسٹرینتھ بھی کہتے ہیں. اسی طرح ڈیفینس آتا ہے ایکسپرٹیز مطلب مہارت، جسے ہم پروفیشینسی بھی کہتے ہیں، جسے ہم ماسٹری بھی کہتے ہیں. اڈاپٹیبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ آلات کے مطابق خود کو ڈالنے کی صلاحیت، ٹھیک ہے، جسے ہم فلیکسیبلٹی بھی کہتے ہیں. ورسٹیلٹی بھی کہتے ہیں، جسے انیشیٹو کہتے ہیں پہل، جسے ہم انٹرپرائز بھی کہتے ہیں، لیڈرشپ بھی کہتے ہیں. ویژنری کہتے ہیں دور اندیش، جسے ہم فار سائٹڈ بھی کہتے ہیں، جسے ہم انسائٹفل بھی کہتے ہیں. ڈیفینس اے اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے، اگر اسکرین شاٹ لینا چاہو بالکل لے سکتے ہیں. ڈیفینس اے ایک ایسی بک ہے جس میں بہت سارے اسٹوری ہے، جس میں سیڈ بھی اسٹوری ہے، جس میں سیڈ اسٹوری ہے، جس میں فنی اسٹوری ہے، جس میں موٹیویشنل. اس کے ساتھ ساتھ اسلامک جتنی بھی واقعات ہے ہسٹری کے وہ بھی موجود ہے. جو انڈین اور پاکستان کی جو ہسٹری ہے، کوئی بھی اگر ایگزام کی تیاری کر رہا ہے وہ سارے اس میں موجود ہے. بیسکلی یہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہے اور یہ آرٹ کاپی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. ان آرٹ کاپی اور پی ڈی ایف میں، پی ڈی ایف اگر آپ کو چاہیے جو آپ اپنے کمپیوٹر اور موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی بہت چھوٹی سی پرائس ہے. اگر پی ڈی ایف میں چاہیے آپ ضرور لے سکتے ہیں. اگر آپ آرٹ کاپی میں چاہیں تو آپ کے لیے ٹی سی ایس کیا جائے گا. ڈیفینس اے بک آپ بھی پڑھ سکتے ہو، آپ کے کڈز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہو تو آپ کو کسی ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہر ڈیفیکلٹ ورڈ کے سامنے باقاعدہ اردو معنی میں موجود ہے. جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ویژنری، یہاں پہ دور اندیشی موجود ہے، انیشیٹو یہاں پہ پہل بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود اگر آپ ان کے سنونم اور میننگ جاننا چاہو تو باقاعدہ لاسٹ میں جو ابھی ہم نے پڑھا، لاسٹ میں آپ ان کو سنونم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ اس طریقے سے آپ کا جو ویکیبلری کافی اچھا ہوئے گا. ڈیفینس اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ریڈنگ پاور کافی اچھا ہوگا، کیونکہ ہر ورڈ کا باقاعدہ میں پروناؤنسیشن بتا رہا ہوں، جس سے آپ کا جو لفظ کی ادائیگی ہے وہ کافی اچھا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو لسننگ پاور ہے وہ بھی کافی اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنس آپ بہت سے ویکیبلری، بہت سے انگلش کے جو ٹرانسلیشن کی جو ٹیکنیکس ہے وہ بھی سیکھ رہے ہو. اس کے ساتھ ساتھ گرامر بھی سیکھ رہے ہو، تو یقیناً یہ بیسٹ وے ہے انگلش سیکھنے کا، ٹھیک ہے. اگر یہ آپ کو اچھا لگا آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.